स्टार्ट कर देती हूँ. चलिए जी, कौन रीड करेगा? जी मैं कर लेती हूँ. जी जी, सब लोग दुरूद शरीफ कर लें एक बार. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि बारिक वसल्लम. वसीला उस बकरी को कहा जाता था जो 5 दफा पे दर पे दो मादा बच्चे जनती, यानी 5 बार में 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर पैदा ना होता. इस बकरी को इसलिए वसीला कहा जाता था कि वो सारे मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती थी. इसके बाद इस बकरी से जो बच्चे पैदा होते इन्हें सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतें नहीं खा सकती थी. अलबत्ता अगर कोई मादा बच्चा बच्चे मुर्दा किस चीज को कहते हैं? मादा बच्चे क्या मतलब? फीमेल अच्छा, फीमेल. अच्छा यानी अच्छा, हाँ, ठीक है. क्योंकि जानवरों में फीमेल को ज्यादा अहमियत हासिल होती है ना, नर की बजाय, ओके तो ओके, सही. इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी. अलबत्ता अगर कोई बच्चा मुर्दा पैदा होता तो उसको मर्द औरतें सभी खा सकते थे. हामी उस नर ऊंट को कहते थे जिसकी जुफ्ती से पे दर पे, अब जुफ्ती क्या है उसकी ब्रीड से, यानी वो मेल के अच्छा तौर अच्छा, पे यूज होता है, से पे दर पे 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर ना पैदा होता. ऐसे ऊंट की पीठ महफूज कर दी जाती है, ना उस पर सवारी की जाती और ना इसका बाल काटा जाता था, बल्कि उसे ऊंटों के रेवड़ में जुफ्ती के लिए आजाद छोड़ दिया जाता था और इसके सिवा इससे कोई दूसरा फायदा ना उठाया जाता. दौरे जाहिलियत की बुत प्रस्ती के इन तरीकों की तरदीद यानी नफी करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने ना कोई बहीरा, ना कोई साहिबा, ना कोई वसीला और ना कोई हामी बनाया है, लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया वो अल्लाह पर झूठ करते हैं और इनमें से अक्सर अकल नहीं रखते. एक दूसरी जगह फरमाया, इन मुशरिकीन ने कहा कि इन चौपाहों के पेट में जो कुछ है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, अलबत्ता अगर वो मुर्दा हो तो इसमें मर्द औरत सब शरीक हैं. यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सारी खुद साख्ता चीज़ें हैं. चौपाहों की मज़कूरा अक़साम यानी जो ऊपर ज़िक्र की गई हैं, यानी बहीरा, साहिबा वगैरह के कुछ दूसरे मतलब भी बयान किए गए हैं जो इब्न इसहाक़ की मज़कूरा तफसीर से कदरे मुख्तलिफ हैं. जी अगला आप पेज कंटिन्यू कर कीजिए. लीजिए, और पेज. जी. हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह का बयान है कि ये जानवर इनके तागूतों के लिए थे, यानी जो जिनके ये पूजा करते थे. और सही बुखारी में मरफूअन मरवी है कि अमर बिन लुहै पहला शख्स है जिसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़े, यानी बुत भी लाने वाला वो पहला शख्स था और फिर उन बुतों के नाम पर जानवर भी छोड़ने वाला पहला शख्स था. अरब अच्छा, अपने सही. बुतों के साथ ये सब कुछ इस अकीदे के साथ करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हुजूर उनकी सिफारिश करेंगे. चुनांचे कुरान मजीद में बताया गया है कि मुशरिकीन कहते थे कि हम इनकी इबादत महज इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें. और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हैं जो इन्हें ना नफ़ा पहुंचा सके ना नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं. मुशरिकीन अरब अज़लाम यानी फाल के तीर भी इस्तेमाल करते थे. अज़लाम ज़लम की जमा है और ज़लम उस तीर को कहते हैं जिसमें पर ना लगे हों. पीछे पर होता है ना, फैदर सा, जो दूर तक जाने के लिए उसको बैलेंस करता है, लेकिन इस पर नहीं लगाया होता था क्योंकि इसको फाल के लिए इस्तेमाल करते थे. फालगिरी के लिए इस्तेमाल होने वाले ये तीर 3 किस्म के होते थे. एक वो जिन पर सिर्फ हाँ या नहीं लिखा होता था. इस किस्म के तीर सफर और निकाह वगैरह जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. अगर फाल में हाँ निकलता तो मतलूबा काम कर दिया दिया जाता, और अगर नहीं निकलता तो साल भर के लिए मुलतवी कर दिया जाता, यानी पोस्टपोन कर दिया जाता और आइंदा फिर फाल निकाली जाती. फालगिरी के तीरों की दूसरी किस्म वो थी जिन पर पानी और दियत वगैरह दर्ज होते थे, और तीसरी किस्म वो थी जिस पर ये दर्ज होता था कि तुम में से है या तुम्हारे अलावा से है या मुल्हिक है, यानी कि दरमियान में है, दोनों मिला जुला है. इन अच्छा. तीरों का मसरफ यानी इस्तेमाल ये था कि जब किसी के नसब में शुबा होता है, यानी उसके यानी कि इसका ये किससे, इसका बाप कौन है, नसब का मतलब, किसी के नसब में शुबा होता है तो इसे 100 ऊँटों समेत हुब्बुल के पास ले जाते. ऊँटों को तीर वाले महनत के हवाले कर देते, वो जो पुजारी वहां बैठा हुआ है जो तीर से फाल निकालेगा.
اور اچھا وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ نکالتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف شمار کیا جاتا، قرار پاتا، اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ وہ قبیلے کا فرد مانا جاتا اور نہ حلیف یعنی دشمن۔ حلیف کا مطلب دشمن۔ اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرقین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اس تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ پڑھوں آگے؟ صحیح۔ جی کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا؟ جی میں کنٹینیو کر لیتی ہوں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور ازہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کاہنوں راز کا یہ بھی راز جی ہے سربستہ، یعنی کہ چھپے ہوئے راز۔ اچھا چھپے ہوئے راز، ٹھیک ہے صحیح۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے، یعنی کہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گمشدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے۔ یعنی یہ وہ تاروں کا ہی ہوگا نا، جو تاروں کا جرمٹ وغیرہ۔ اچھا، اور یہ اچھا تاروں یہ ابھی بھی چلتا ہے نا کہ یہ آپ کا ستارہ کون سا ہے، یعنی یہ اسکارپیو اور یہ سارے وہ کیا ہے، پورے 12 اس کے ہے نا؟ مطابق ہاں جی جی جی، جی ابھی بھی یہ کام، ہاں جی، ہر ایک نے اپنا بنایا ہوا نا، تو اس پر ایمان ابھی تک، اور ابھی خبروں وغیرہ میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ملک کے حالات اور سیاست کے حالات یہ سارے کچھ بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا رہے گا۔ اچھا اس کے تاروں کے ذریعے جی جی، ہمارے مسلمان ہمارے ملکوں میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی ابھی تک بھی نجومی اور کوئی یہ کچھ سب۔ کہہ رہا ہے؟ کسی اور کی بھی آواز آ رہی ہے میرے خیال سے۔ کوثر آپ کچھ کہہ رہی ہیں میرے خیال سے؟ نہیں مریم کچھ کر رہا ہے۔ اچھا جی مریم کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں اس کو زوڈیک سائنس کہتے ہیں نا، یہ جی جی تاروں کا جی سب کچھ۔ جی 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 جی، صحیح۔ اور یہ شرک میں یہ ہے وہ شامل۔ ہاں، یہ وہی ہے نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جن قابو کیے ہوتے ہیں اور وہ ان کو خبریں دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں تو یہ چیز دعویٰ نہیں کرتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں کہ بس آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ نہیں، جو آج کل کیپریکارن، یہ کہتے اسپائسز ہیں۔ یہ ہیں ستاروں کی طرح۔ ہاں وہ زوڈیک ہم، سائنس میں ہی آتے ہیں یہ سارے جو جی جی ستارے۔ جی جی، بالکل۔ اور بس ہمیں وہ والی یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شرک ہے، تاروں ہاں پر بالکل ایمان کہیں کے بھی برابر ہے۔ ہاں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزوں ہمیں ریڈ کرنی نہیں ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے میرے بچپن میں اخبار جہاں میں پڑھتی تھی، جب یہ آتا تھا نا جی جی چھوٹے چھوٹے جی جی، تین چار بالکل لائنس کا آتا تھا کہ بھائی بالکل، اس ہفتے آپ کے ساتھ یہ ہوگا، تو آپ کا بڑا ہفتہ امپریس کیسا ہو رہے رہے ہوتے گا۔ تھے۔ ہاں جی، ہاں تو ہم جی ویسے ہی آج نا۔ کل تو مارننگ شوز میں بھی یہ کر رہے ہیں نا، مارننگ شوز میں کتنے لوگ بتاتے ہیں ایسے۔ بالکل بالکل۔ اچھا واقعی تو کوئی غلط بات ہے۔ اور ہمیں یہ ہمارے کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم پڑھ ہی تو رہے ہیں، ہم کوئی اچھا کسی کی آواز نا وہ ہو رہی ہے، باؤنس بیک ہو رہی ہے، تو پلیز میوٹ کر لیجیے گا سر، جہاں پہ بول رہا ہوں نا تب انمیوٹ کریے گا۔
ہاں اب کلیئر ہو گیا. جی تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم بالکل اس طرح کہہ دیتے ہیں نا کہ چلو ہم ریڈ ہی تو کر رہے ہیں, ہم کون سا بلیو کر رہے ہیں اس کے اوپر نا, بس ہم ایک نظر سے نہیں گزار رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جی آج کل نا مطلب اسلام کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں نا کہ مطلب کوئی وظیفہ بتا دیا, اب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو یہ وظیفہ پڑھیں اور یوں کریں, تو مطلب اس طرح کی چیزیں بھی کر لی ہے نا کہ اس کو اسلام سے اتنا لنک کر دیے تو وہ بڑے ہوئے اس کو اچھا سمجھنا شروع ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ چیز صحیح ہے, اس میں نا ہمیں وظیفے بھی بتائے جا رہے ہیں اور اللہ کو بیچ میں شامل کیا جائے. صحیح بات ہے بالکل نا. تو ہمیں خیر مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک تو گناہ کرنے سے منع کیا ہے, دوسرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں کہ, اور صاف صاف یہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ گناہوں سے بالکل دور رہنا ہے. ایک تو اٹیمپٹ تو کرنا ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے دور رہنا ہے. اس کے آس پاس کی چیزیں بھی نا, کہ اب جیسے فار ایگزامپل ابھی بھی کوئی اخبار جہاں اگر پڑھ رہا ہے تو وہ والا پیج آپ نے اسکپ کر دینا ہے, ایک نظر بھی اس پہ ڈالیں ہی نہیں. جہاں ہم ڈالیں گے نا تو شیطان ہمیں نا اتنا اٹریکٹیو اس سے بنا دیتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ سب چیزیں تو شرک کے اس میں آتی ہیں نا کہ آپ کن کن چیزوں پہ یقین کر رہے ہو, تو بالکل دور رہیں, ان کے قریب بھی نہ جائیں. بس یہ زوڈیک سائنس اور یہ ساری چیزیں یہ ہمارے مسلمانوں کے کرنے کی چیز ہی نہیں ہے نا فالو, تو بالکل تفریحاً بھی کسی بھی حوالے سے, اور بچوں کو بھی بالکل ان سب چیزوں سے دور رکھنا ہے. ہمارے کرنے کا کام مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے. چلے آگے ریڈ کرتے ہیں, کہاں تک ہمیں اوپر سے ریڈ کرنا ہے. اگر کوئی ریڈ کرے گا تو کنٹینیو کر سکتا ہے. 8 نمبر وہ بھی دیا ہوا ہے نیچے بتایا ہوا ہے اس میں. کہاں پہ؟ یہ جوئے کا جو ہے نا نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے, وہ میرے خیال سے نہیں پڑھا اچھا گیا. میں ریڈ کر دیتی ہوں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جوا کھیلنے والے ایک اونٹ ذبح کر کے اسے 10 یا 28 حصوں پر تقسیم کرتے تھے, ایک اونٹ کو, ٹھیک ہے. پھر تیروں سے قرعہ اندازی کرتے, کسی تیر پر جیت کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیر بے نشان ہوتا. جس کے نام پر جیت کے نشان والا تیر نکلتا وہ تو کامیاب مانا جاتا اور اپنا حصہ لیتا, اور جس کے نام پر بے نشان تیر نکلتا اسے قیمت دینی پڑتی. صحیح. اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک رواج, یہاں سے پڑھنا نا, نہیں یہاں تک پڑھا تھا میں نے. مشرکین میں اچھا بدشگنی تین یہاں سے پڑھنا جی ہے, جی لاسٹ پیراگراف ہے. لاسٹ پیراگراف. مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا. اسے عربی میں طیرہ کہتے ہیں. اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے. اچھا کسے بھگاتے تھے؟ کسی چڑیا ہرن کے پاس چڑیا مشرکین ہرن کسی منہ چڑیا, انہیں کو اچھا بگاتے اسے تھے. جانور کو, اچھا ڈراتے نا ٹھیک ہے. کہ وہ بھاگے آگے. اچھا صحیح, اسے بھگاتے تھے. پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اس سے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے, اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے. بالکل وہی والی بات, ہماری گاڑی کے آگے سے کوئی کالی بلی گزر جائے یا ہمارے گھر میں کوئی شیشہ ٹوٹ جائے یا اس طرح کی نہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑی ایگزامپلس اور کوئی دیں گے لوگوں کے جو مشاہدے میں آئی ہوں جن کو ہم سمجھتے ہیں اب تو بیڈ لک آ گئی, اب تو یہ بہت برا ہو گیا, اب تو بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا, مطلب ہو چکی ہے ایک چیز بری ہمارے ساتھ نا. تو اور بھی کوئی ایگزامپلس اگر لوگ شیئر کریں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں, ان چیزوں کو ہم اس طرح نہ مانیں. فار ایگزامپل جیسے چپل الٹی رکھی ہوئی ہو تو اس سے ہمیں ہاں ایک تو ہوتا ہے نا بھائی گندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ بھائی سیدھی کرو چپل, ٹھیک ہے, کہ برا لگ رہا ہے کہ چپل کا نیچا والا ایسا ظاہر ہے گندا ہوتا ہے, اس سینس میں سیدھا کریں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ سوچ کے کہ نہیں بھائی اس سے تو گھر میں بہت بری چیزیں آئیں گی, انٹر ہوں گی, تو یہ سب بدشگونی کے اس میں آتا ہے. تو اس کا تو دین سے ہاں کوئی تعلق اس میں نہیں. ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. ایک تو نمبر ہوتا ہے نا, بعض نمبر کلی ہوتے ہیں کہ یہ نمبر جیسے 13 ہے یا اس طرح کچھ. اس کے علاوہ رات کو جھاڑو دینا, صفائی کرنا, اس طرح یا کباب بول رہا ہے تو لازم ہی کچھ آئے گا. یہ ساری چیزیں خود سے ہیں, یعنی اس کا ایون یہ کوئی بھی کہ ہمارے اس میں کچھ نیگیٹو لگ نہیں رہا, سوچتے بھائی کوا چھت پہ بول رہے تو مہمان آئیں گے گھر پہ, لگ تو رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی ایسی نیگیٹو بات تو نہیں ہے نا, لیکن ہے ہی نیگیٹو. آپ اس بات کو اس سے کیسے لنک کر سکتے ہیں نا, جو ہاں ہونے جی ہاں والے جی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, بس اس چیز پہ بھروسہ بالکل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور تو یہ بھی مانا جاتا ہے نا کہ اگر کنگھی کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے نیچے گر جائے تو یہ کہتے ہیں کہ مہمان آئیں گے اس دن. اچھا ہاں اچھا, جی یہ نہیں پتا, اسی لیے میں کہہ بدشگری رہی ہوں بھی لوگ لیتے جو ہیں. جو اس ایگزامپل طرح ذہن میں آ رہی ہے کا پلیز ابھی بھی شیئر ہوتا ہے کریں کچھ. تاکہ ہم سب جی تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ سب میرے خیال سے وہی انڈیا میں ہم رہے ہیں اتنے عرصے, جی تو جی وہاں سے کچھ ہندوانہ بدشگنی کی چیزیں جو نہیں ہم انڈین فلمز بھی ہم نے بالکل بڑی دیکھی ہیں بالکل بھائی. ویسے ہی ہے انفارچونیٹلی ایک کہ جیسے زمانہ بعض گزرا کا ہے تو دودھ ابلتا ہے گر جاتا ہے, اسے بھی کتنا وہ مانا جاتا ہے ہاں کہ جی اچھا نہیں ہے. ہاں جی اور ہاں رات کو جی ناخن کاٹنا میرے خیال سے اس کا بھی دین میں کوئی ممانعت ہے نہیں. اگر ہم مغرب کی بالکل نماز کے بعد کاٹ لیتے ہیں ناخن تو اس میں تو
नहीं है जी ना कोई मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं बात है। कभी भी कार्टून में। किसी ये बताया बाहर गया कि हाँ भाई जुम्मे के दिन बाहर करना जा अच्छी रहे बात है। हैं, कहीं जा रहे हैं तो पीछे से आवाज दे दी, वो भी गलत हो गया जी। या फिर औरतों को मनहूस समझना या इस तरह कोई भी चीज, जब कोई हम्म सफर पे जा रहा हो या तो किसी घर पानी में या किसी गिराते चीज हैं। में नहूसत समझना, वो भी है गलत। सही सही सही। क्या कह रही जब है शबनम? सफर पे कोई जा रहा होता है ना तो पानी गिराते हैं, जी सफर पे जा रहा है पानी गिराओ, जब जा रहे हाँ होते हैं हाँ बिल्कुल। इमाम जामिन और ना बांधते हैं बाजू पे। एक और चीज लोग ये भी करते हैं, अब रिकॉर्ड पे हो रहा है ये, लेकिन ये भी काफी लोग करते हैं कि जैसे अचार नहीं बनाते घर पे, तो बिल्कुल खवातीन जो अपने उज़र में पीरियड्स वगैरह होती में, हैं, हाँ। तो हम्म। जी वो यानी कि वो उस एरिया में ना रहें, वो उसके पास अगर बिल्कुल जाएंगी या उसके पास से गुजरेंगी तो अचार खराब हो जाएगा। तो इसके बिल्कुल। ऊपर भी काफी बहुत अभी तक लोग इसके ऊपर यकीन करते हैं, और खवात उस तरह की लड़कियों को कहते हैं कि तुम लोग भाई जाओ यहाँ से। अच्छा बिल्कुल और ऐसा है। अगर कोई बैरूने मुल्क जा रहा हो तो वो भी करते हैं, इमाम जामन कुछ बांधते हैं कि ये फिर इमाम जो है अल्लाह माफ करे, कुछ ऐसे भी है इन लोगों की। बिल्कुल ऐसे भी है, बल्कि और मंगल आ रहे वाले हैं। दिन दूल्हा दुल्हन को भी कपड़े बांधते नहीं हैं लोग धोने ना देते, बाजू पे। जी जी। और मंगल है जी ना, वाले जब दिन लड़के की कपड़े नहीं बारात धोने जाती है, देते। हाँ जी। जो जी सर पे जब कुरान लड़के की पाक बारात रखते जाती हैं है ना, दुल्हन के। हाँ जी, वो भी गलत जी है, यानी उससे क्या भी कह रही लेना। है अस्मा? मिस अस्मा शुक्ला, ये दोबारा से बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। जो दुल्हन को रुखसती के टाइम पे नहीं सर पे कुरान पाक रखते कि भाई हम्म कुरान के साए में रुखसत कर रहे हैं, तो हम्म वो हम्म, भी हम्म, यानी कि हाँ सही बिल्कुल नहीं है गलत बिल्कुल। है, हाँ जी, खुद साख्ता है, गलत है, इससे कोई बरकत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। बस इसमें अब और वही बात है, हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करें। हमारे करने का ये काम है कि देखिए ये एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली जिनका कोई बेस नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, एक अकेले में एग्जाम्पल बैठे मैं भी और बताना चाहती हूँ जी प्लीज। जी जी बताइए। अजान हो रही है अभी, एक मिनट। जी 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 ठीक है, उसके बाद हम करेंगे। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लिएगा कौसर प्लीज। ओके। अच्छा, एक कौसर शमशेर इंडिया से हैं हमारे साथ, तो ये मैं से वहाँ की वो टाइमिंग्स अलग होती है ना, अच्छा तो इसलिए इसीलिए वहाँ पे उनके यहाँ होती भी है। काफी अच्छा जल्दी अजान होगी। अच्छा 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 सही। अच्छा मैं ये कह रही थी कि हमें हमें क्या सोचना है। देखिए हर चीज को ना सोचना पड़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी दफा फरमाया, तो तुम सोचते क्यों नहीं, ठीक है ना, इस बारे में। तो हमें ना खुद भी सोचना है। ये एग्जांपल्स तो डिस्कस हो गई, लेकिन और भी इतनी सारी चीजें हैं कि हम अकेले बैठ के सोचे कि हम क्या क्या चीजें करते हैं जो बिल्कुल बेतुकी लगती हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारी नानी दादियां करती थी, वो इतनी ज्यादा समझदार थी माशाल्लाह, वो कैसे गलत कर सकती है ना। हमारी यहाँ पर आके सुई अटक जाती है कि हमारे बड़े थे, वो हमसे ज्यादा अक्लमंद थे, तो देखिए वो भी इंसान थे, गलती हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि और ऐसी क्या चीजें हैं, जैसे कैंची को खाली खाली चलाना तो अम्मी अब्बू की लड़ाई हो जाएगी। ये सब जो भी चीजें हैं ना, आप उनको जॉट डाउन करें, एक लिस्ट बना रहे, ठीक है। और जहां भी आप जिस भी तरह आपके कोई मुफ्ती साहब हैं, या जैसे मैं एक मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब के साथ कनेक्टेड हूँ, तो वो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से हर बात को क्लियर कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा सवाल हो ना जो आपको शक में डाले, तो आप मुझे भी भेज सकते हैं, मैं उनसे पता करके बता सकती हूँ। या अपने तौर पे किसी भी उलमा से पूछ के देखें, कंफर्म करें, फिर ही फॉलो करें। अंधी तकलीफ किसी चीज की नहीं करनी है, वरना जाहिर अल्लाह ताला को नहीं पसंद ना ये चीज। फिर बेबरकती आती है हमारी लाइफ में, फिर हम परेशान होते हैं। तो अकेले में बैठ के बिल्कुल ना सोचें इन चीजों को, और कोशिश करें हम सब मिलके कि इन चीजों को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देना, ठीक है। चले आगे रीड करते हैं। अच्छा, उससे अच्छाई और कामयाबी के कहा। अच्छा, उसे अच्छाई और कामयाबी की अलामत समझकर अपना काम कर गुजरते, और अगर बाएं जानिब भागता तो उसे नहुसत की अलामत समझकर अपने काम से बाज रहते। इसी तरह अगर कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे भी मनूस समझते। खाली बिल्ली वाला। जी कोई ठीक करेगा? जी मैं कर देती हूँ। जी थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिएगा, ठीक है, जब रीड करें। इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये भी थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज दिनों, महीनों, जानवरों, घरों और औरतों को मनहूस समझते थे। बीमारियों की छूत के कायल थे और रूह के उल्लू बन जाने का अकीदा रखते थे। यानी इनका अकीदा था कि जब तक मकतूल का बदला न लिया जाए उसको सुकून नहीं मिलता, और उसकी रूह उल्लू बनकर बियाबानों में गर्दिश करती रहती है और प्यास प्यास या मुझे पिलाओ की सदा लगाती रहती है। जब उसका बदला ले लिया जाता है तो उसे राहत और सुकून मिल जाता है। दीन इब्राहिमी में कुरैश की बिदात
یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا، چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدئی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں۔ مثلاً قریش جی کی ایک ایک منٹ پلیز بدعت یہ رکیے گا، تھی کہ وہ جی کہتے بس ایک تھے بات، ایک سیکنڈ۔ اچھا، جہاں بھی کوئی لائن آئے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو نا جس سے ریلیٹڈ کسی کو کوئی بھی معلومات ہو اوتھینٹک دین سے ریلیٹڈ، تو آپ نا وہاں پہ اسٹاپ کر کے آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیچ میں، تاکہ ہم لوگ سب کی انفارمیشن بڑھے۔ چلیں جی، آپ کنٹینیو کریے گا۔ جی قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اور اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص، بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان، ایک سیکنڈ یہاں لائٹ چلی گئی، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں، چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے اضافہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے اضافہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی افاظہ اصلاح کرتے افاظہ فرمایا، افاظہ کرتے افاظہ تھے۔ افاظہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاظہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے اضافہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ جی پڑھتی جاؤں یا اور کوئی کنٹینیو کرے گا؟ جی جی، آپ کنٹینیو کر لیجیے۔ جی انہی کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان سے ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں، چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں، اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتیں، آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا، اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر کوئی مرد یا عورت برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجٹ پنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابعیت نے بھی در آنے کے مواقع پا لیے تھے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ جزیرۃ جزاک العرب اللہ۔ میں یہود کے چلیے کم یہاں از پہ کم ہم یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ۔ صحیح ہے، شبنم آپ دعا کرائیں گی؟ جی آواز نہیں آ رہی۔
درست شریف پڑھ لینا پھر پڑھتے ہیں جی دعا جی مانگتے جی جی سب پڑھ لیجیے بسم اللہ۔ ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام رحمان رحیم کریم، اس پوری کائنات کے خالق و مالک، اے ہر چیز پہ قادر، میرے پاک مہربان رب، اے اللہ پاک بے شک زندگی موت عزت ذلت بیماری شفا امیری غریبی کامیابی ناکامی سب تیرے بس میں، تو ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک تو سب سے بہترین مسبب الاسباب ہے، بے شک تو سب سے بہترین مددگار ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے بتائے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمہ کو دین کا صحیح علم فہم اور اس پہ اپنے نیک مقاصد پہ میں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں میں جو مسلمان تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف نیک سبب نیک صلے سے دور فرما۔ اے اللہ ہم سے سب میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب میں سے جس پہ کوئی قرض ہے، کوئی بوجھ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کی پریشانی اپنے نیک سبب نیک وسیلے سے دور فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما اور ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جو تجھے پسند آ جائیں۔ آمین۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ وسلم۔ چلیں پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے صبح 5 بجے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام، اللہ اللہ حافظ۔ وبرکاتہ۔